تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اللہ رب العزت کا یہ ایک مبارک اسم کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے مال جان کے اوپر اور آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہی کرم ہوگا۔ بس جو یہ اللہ کا نام ورد زبان بناتا ہے اس پہ کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے کرم کو چاہتے ہیں تو اس کو اپنا ورد زبان بنا لیجئے، کیونکہ ہمارا زندگی کا یہی مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے روحانی جسمانی علاج معالجے والے مریضوں کے لیے دعا کیا کریں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ رب العزت ان کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ اور ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اتھینٹک ہوتے ہیں، مستند ہوتے ہیں، اور باسند با اجازت ہوتے ہیں، اور مجربات میں سے ہوتے ہیں، تجارب الصالحین میں سے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے تجربات اور مشاہدات کے اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی عمل کی کسی بھی حال میں کوئی رجت نہیں ہوتی۔ رجت صرف انسان کے اپنے کبیرہ گناہوں اور بدعمالیوں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز اور روزے کی پابندی کرتے ہیں، فرائض واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کا کوئی بھی نام لیں، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھیں، کسی بھی سورت کو آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی زندگی میں رجت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی برکت سے اور آپ کی پڑھائی کی برکت سے دوسروں کی رجتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص اسم اعظم ہے۔ تو آپ اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور ہمارے تمام اعمال کی سب بھائیوں کو خاص اجازت ہے، اور مزید آپ اجازت لینا چاہیں اپنے نام کے ساتھ اپنا علاقہ لکھ دیا کریں، میں خود کمنٹس کو پڑھ کے اس کی اجازت دے دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا خاص اسم اعظم ہے، کیونکہ ہمارا زندگی کا جو بھی کام ہے یہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دنیا میں بھی قدم قدم پر، پل پل میں، ہر گھڑی، ہر آن، ہر وقت، ہر حال میں اللہ رب العزت کے کرم کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا کرم ہمارے شامل حال ہے، ہمارے جسم کے اوپر ہے، ہماری روح کے اوپر ہے، ہماری ذات کے اوپر ہے، ہماری جان کے اوپر ہے، ہمارے مال کے اوپر ہے، ہماری عزت آبرو کے اوپر ہے، ہمارے گھر بار کے اوپر ہے، ہمارے اہل و عیال کے اوپر ہے، اگر میرے رب کا کرم ہے تو سب کام سیدھے ہیں، اگر اس کا کرم نہیں ہے تو سب کام الٹے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے اس کا کرم مانگیں، ہم ہر وقت اس کو پکاریں، ہر حال میں اس کو پکاریں، اٹھتے بیٹھتے اس کو پکاریں۔ اس کو پکارنے کے لیے آپ کو کوئی غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناپاکی میں بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ورد زبان بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان پاک ہے، زبان پاک ہے، ہر حال میں آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ صرف ناپاکی میں آپ قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ کو نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، صرف نیت اور ارادے کی ضرورت ہے، زبان کو حرکت دینے کی ضرورت ہے، اللہ کے طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اللہ سے لو لگائیں گے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، اپنے دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، پھر اس کا کرم ہی کرم ہوگا، پھر اس کا کرم ہی کرم ہوگا۔ جب آپ اس سے کرم مانگیں گے، آپ اس کے کرم کے طلبگار بنیں گے، اس کے طالب بنیں گے، اس سے آپ یا کریم کہہ کے اس کو پکاریں گے تو وہ ضرور آپ کے اوپر کرم کرے گا۔ تو یہ بہت ہی طاقتور ترین اسم اعظم ہے یا کریم کا۔ ایک عمل ہے اس کے ساتھ یا اللہ یا کریم، وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے، وہ پھر میں آپ کو کبھی تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت جو آپ کو عمل بتا رہے ہیں یہ صرف یا کریم یا کریم کا جو عمل ہے یہ رب کے خزانوں کی چابی بھی ہے۔ دو چابیاں ہیں، یا رحیم یا کریم، اللہ رب العزت کے عرش کے خزانوں کے پاسورڈ اور چابیاں ہیں۔ تو آپ نے یا کریم اس طرح اللہ کو پکارنا ہے کہ آپ اس کے کرم کے محتاج ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے کرم کے محتاج ہیں۔ تو آپ نے محتاج بن کے، منگتے بن کے، جولی پھیلا کے، طلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ
اس کا کرم اس سے مانگنا ہے، یا کریم یا کریم یا کریم آپ نے پکارنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پکاریں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کی ترتیب خود بنا لیں، دن میں ایک بار کسی بھی نماز کے بعد آپ 270 بار اللہ کا نام یا کریم پکاریں، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہیں، محبت اور شوق سے پڑھنا چاہیں، یا 40 دن کا چلہ کر کے اس اسم اعظم یا کریم کے عامل بننا چاہیں، تو پھر آپ 2700 بار، یعنی 270 اس کا عدد ہے، تو 270 کے ساتھ آپ 1 صفر اور ملائیں گے تو 2700 بار اس کی زکوٰۃ ہوگی ادا، اس کا عمل ہوگا عامل بننے کے لیے۔ پھر آپ 2700 بار روزانہ رات کو اس کو 40 دن پڑھیں، زمان و مکان کی قید کے ساتھ، ایک جگہ پر ایک وقت اور ایک تعداد میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ویسے آپ اس کو 7 دن پڑھنا چاہیں تو پھر بھی 2700، 11 دن کا عمل کرنا چاہیں ایک جگہ ایک وقت ایک تعداد میں، پھر بھی 2700، اگر 40 دن کا عمل کرنا چاہیں ایک جگہ ایک وقت اور ایک تعداد، پھر بھی 2700 کی تعداد ہے۔ اور اس کو کم از کم آپ اس کو کھلا پڑھنا چاہیں تو صرف 270 بار کسی بھی وقت نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی 1 بار یا 3 بار، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح رب کا کرم ہوتا ہے آپ کے اوپر، کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکت اور لذت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔